کفر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کفر پر رہے، جیسے مشرک یا نبی یا فرشتوں وغیرہ کا انکار، اور دوسرے وہ جو کبھی ایمان لے آئیں اور کبھی کافر بن جائیں، جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب منسوخ ہو جانے کے بعد جائز نہیں رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافروا کافر ہوئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے، کافروا سے مراد مرتد ہونا ہے، اور ایمان سے مراد شرعی ایمان یعنی اسلام ہے، اور یہ آیت سارے مرتدین کے لیے ہے، یعنی جو لوگ مسلمان ہو کر کافر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کافروا سے سارے اہل کتاب مراد ہوں، اور انکار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور قرآن پاک کا انکار مراد ہو، اور ایمان سے مراد ان کا وہ ایمان ہو جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حاصل تھا، یعنی جو پہلے آپ کو مان کر لوگوں کو آپ کی خوشخبریاں دے کر منکر ہو گئے، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے گئے، کفرن، کفر میں، یعنی پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے۔ زیادتی کفر کفر سے بدتر ہے، اور یہ زیادتی کفر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ زیادتی کفر میں چند احتمال ہیں۔ نمبر 1، کہ اسلام کے حق ہونے کا انکار کفر ہے، اور اس کفر پر مرتے دم تک قائم رہنا زیادتی کفر ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام کا نہ ماننا کفر ہے، اور اس کے احکام میں خرابیاں نکالنا زیادتی کفر ہے۔ تیسرے یہ کہ اسلام کا نہ ماننا کفر ہے، اور لوگوں کو اسلام سے روکنا زیادتی کفر ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کفر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار زیادتی کفر ہے۔ پانچویں یہ کہ اسلام کا انکار کفر ہے، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا زیادتی کفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لن تقبل، ہرگز قبول نہ کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، یعنی جنہوں نے یہ دو جرم کیے، ایک یہ کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، دوسرے یہ کہ پھر انہوں نے اپنے کفر کو بڑھا لیا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یا تو اس لیے کہ انہیں توبہ کی توفیق نہ ملے گی اور وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، پھر ان کی توبہ قبول ہونے کا کیا سوال پیدا ہو، یا اس لیے کہ یہ لوگ دل سے نہیں بلکہ زبانی توبہ کرتے ہیں، پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہو، یا اس لیے کہ وہ کفر سے توبہ کرتے ہی نہیں، صرف گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور کفر کے ہوتے ہوئے گناہوں سے توبہ کیسی؟ گناہوں سے توبہ تو تب قبول ہو جب وہ ایمان لے آئیں۔ ان سب صورتوں میں اللہ کے نزدیک توبہ مردود ہے۔ واولئک، اور وہی لوگ یا یہی لوگ، ہم الضالون، وہی گمراہ ہیں، یعنی ان کافروں کی دو سزائیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی توبہ قبول نہ ہونا، اور دوسرے ان کا گمراہ ہونا، یعنی کامل گمراہ صرف یہی لوگ ہیں۔ اب ناقص توبہ کرنے والوں کے ذکر کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جنہیں ظاہری توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافروا کافر ہوئے، یا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفارون، حالت کفر میں تھے۔ کافروا سے یا تو مرتدین مراد ہیں، یعنی جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، یا اس سے عام کفار مراد ہیں۔ کفر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کفر پر رہے، جیسے مشرک یا نبی یا فرشتوں وغیرہ کا انکار، اور دوسرے وہ جو کبھی ایمان لے آئیں اور کبھی کافر بن جائیں، جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب منسوخ ہو جانے کے بعد جائز نہیں رہا۔ پچھلے نبیوں کے مسائل جو اپنے اپنے زمانے میں حق تھے، اب منسوخ ہو جانے کے بعد باطل ہو گئے ہیں، اور ان کا ماننا کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، اس طرح کہ انہوں نے کفر سے توبہ کی ہی نہیں۔ خیال رہے کہ لوگ چار قسم کے ہیں، ایک جو زندگی میں مومن رہے اور مومن ہی مرے، دوسرے جو کافر مرے، تیسرے وہ جو خواہ زندگی میں مومن ہوں یا کافر ہوں مگر گرگرا یعنی موت کے وقت کافر رہے۔ فلن یقبل، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی سے، ملء الارض، زمین بھر، ذہبا، سونا، والا افتدی، اگرچہ بدلا دے، بہ، ساتھ اس کو، یعنی ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا کہ وہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، کہ دنیا میں صدقہ کرے تو بھی مردود ہے، اور اگر آخرت میں فدیہ دے تو بھی مردود ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، یعنی ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو کر اپنے کفر کو بڑھا بیٹھے، یا جو لوگ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انہیں مان کر پہچان کر ان کی خوشخبریاں دے کر ان کی تشریف آوری پر ان کے منکر ہو گئے، پھر قرآن کریم اور ان کے معجزات کا انکار کر کے اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ کے نزدیک ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ ہمیشہ گمراہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہو کر کافر ہی مر گئے،
انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی۔ ایسے لوگ اگر دنیا میں زمین بھر سونا خیرات کریں یا قیامت کے دن زمین بھر سونا فدیہ کر کے بارگاہ الہی میں پیش کریں، یہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔